بسم الله الرحمن الرحيم. عن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: ما من رجل كان يؤطن المساجد فغش له أمر أو علة ثم عاد إلى ما كان إلا تبشبش الله إليه كما يتبشبش أهل الغائب بغائبهم إذا قدم. حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا: جس شخص نے مساجد کو ٹھکانہ بنایا ہوا تھا، یعنی مساجد میں کثرت سے آتا جاتا تھا، پھر وہ کسی کام میں مشغول ہو گیا یا بیماری کی وجہ سے رک گیا، پھر دوبارہ مساجد کو اسی طرح ٹھکانہ بنا لیا، تو اللہ تعالیٰ اسے دیکھ کر ایسے خوش ہوتے ہیں جیسے کہ گھر کے لوگ اپنے کھوئے ہوئے کے واپس آنے پر خوش ہوتے ہیں۔ دیکھیے، یہ مساجد کے فضائل و اعمال کے متعلق مسجد کے فضائل و اعمال کے حوالے سے قرآن کریم کی آیات اور پھر احادیث نبوی مختلف پیش کی گئی، جس کے اندر مختلف باتیں آپ کے درمیان آئی۔ یہاں پہ بیان کیا گیا اسی چیز کو، یعنی مساجد کو اپنا ٹھکانہ بنانے والے شخص کو کیا فضیلتیں ہیں، اور جو اس کو اپنا ٹھکانہ مان لیتا ہے تو پھر اس کو اللہ رب العزت کی جانب سے کیا انعام ملتا ہے۔ تو بیان کرتے ہیں اس حدیث کے راوی جو ہے حضرت ابو ہریرہ صحابی رسول ہیں، روایت کرتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا: جس شخص نے مساجد کو ٹھکانہ بنایا ہوا تھا، یعنی مساجد میں کثرت سے آتا جاتا تھا، پھر وہ کسی کام میں مشغول ہو گیا یا بیماری کی وجہ سے رک گیا، پھر دوبارہ مساجد کو اسی طرح ٹھکانہ بنا لیا، تو اللہ تعالیٰ اسے دیکھ کر ایسے خوش ہوتے ہیں جیسے کہ گھر کے لوگ اپنے کھوئے ہوئے کے واپس آنے پر خوش ہوتے ہیں۔ سمجھ رہے ہیں نا؟ اگلی حدیث بیان کرتے ہیں، عن ابی ہریرہ رضی اللہ عنہ عن النبی صلی اللہ علیہ وسلم قال: ان للمساجد اوتادا الملائکۃ جلساؤہم ان غابوا یفتقدونہم وان مرضوا عادوہم وان كانوا فی حاجۃ اعانوہم وقال جلیس المسجد علی ثلاث خصال: اخ مستفاد او کلمۃ محکمۃ او رحمۃ منتظرۃ۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا: جو لوگ کثرت سے مسجدوں میں جمع رہتے ہیں وہ مسجدوں کے کھوٹے ہیں، فرشتے ان کے ساتھ بیٹھتے ہیں، اگر وہ مسجدوں میں موجود نہ ہو تو فرشتے انہیں تلاش کرتے ہیں، اگر وہ بیمار ہو جائے تو فرشتے ان کی عیادت کرتے ہیں، اگر وہ کسی ضرورت کے لیے جائیں تو فرشتے ان کی مدد کرتے ہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا: مسجد میں بیٹھنے والا 3 فائدوں میں سے ایک فائدہ حاصل کرتا ہے۔ کسی بھائی سے ملاقات ہوتی ہے جس سے کوئی دینی فائدہ ہو جاتا ہے، یا کوئی حکمت کی بات سننے کو مل جاتی ہے، یا اللہ تعالیٰ کی رحمت مل جاتی ہے جس کا ہر مسلمان کو انتظار رہتا ہے۔ یہاں بھی اسی چیز کو ذکر کیا گیا، یعنی کہ مسجد سے محبت کرنے والے، مسجدوں میں کثرت سے رہنے والے، کثرت سے جانے والے۔ اس حدیث کے راوی جو ہے حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ، یہ صحابی رسول ہیں، بیان کرتے ہیں کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا: جو لوگ کثرت سے مسجدوں میں جمع رہتے ہیں وہ مسجدوں کے کھوٹے ہیں۔ کیا بات ہوئی؟ فرشتے ان کے ساتھ بیٹھتے ہیں، اگر وہ مسجدوں میں موجود نہ ہو تو فرشتے انہیں تلاش کرتے ہیں۔ سمجھ رہے نا؟ جو لوگ مسجدوں کو اپنا ٹھکانہ بنا لیتے ہیں اور مسجدوں میں رہتے ہیں، مسجد میں آنا جانا ان کا لگا رہتا ہے، تو
کبھی اگر وہ مسجدوں کے اندر کسی وجہ سے خواہ وہ کوئی بھی صورت ہو کوئی بھی وجہ ہو اگر وہ موجود نہ ہو تو فرشتے کیا کرتے ہیں انہیں تلاش کرتے ہیں. سمجھ رہے نا. ایک بات تو یہ ہوئی. دوسری بات یہ ہوئی اگر وہ بیمار ہو جائے تو فرشتے ان کی عیادت کرتے ہیں. سمجھ رہے ہیں. ان کی عیادت کے لیے جاتے ہیں انہیں دیکھنے جاتے ہیں. یہ اس کی بات بیان کیا گیا اگر وہ کسی ضرورت کے لیے جائے تو فرشتے ان کی کیا کرتے ہیں مدد کرتے ہیں. یعنی کہ وہاں سے نکل کر اگر وہ دنیاوی کسی ضرورت کے تحت اگر وہاں سے نکلتے ہیں تو پھر کیا کرتے ہیں فرشتے ان کی مدد کرتے ہیں. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ بھی ارشاد فرمایا مسجد میں بیٹھنے والا 3 فائدوں میں سے ایک فائدہ حاصل کرتا ہے. وہ کون ہے؟ کون سا فائدہ؟ کسی بھلائی سے ملاقات ہوتی ہے, کسی بھائی سے ملاقات ہوتی ہے جس سے کوئی دینی فائدہ ہو جاتا ہے. یعنی کہ دین کے اعتبار سے کوئی نہ کوئی فائدہ اس کو ہو ہی جاتا ہے, یا کوئی حکمت کی بات سننے کو مل جاتی ہے, یا اللہ تعالیٰ کی رحمت مل جاتی ہے جس کا ہر مسلمان کو انتظار رہتا ہے. کس کو نہیں, کون نہیں چاہتا ہے کہ ہم اللہ رب العزت کے رحمت کے آغوش میں آ جائیں اور اس کے سایہ عاطفت میں ہم آ جائیں. سمجھ رہے ہیں, کون نہیں چاہتا ہے. تو اللہ تعالیٰ کی رحمت کا ملنا یا کسی بھائی سے ملاقات ہو جانا جس سے کوئی دنیاوی فائدہ حاصل ہو یا کوئی حکمت کی بات سننے کو مل جانا, یہ ان لوگوں کے لیے ہے جو مسجدوں کو اپنا ٹھکانہ بنائے رکھتے ہیں. اگلی حدیث بیان کرتے ہیں عن عائشہ رضی اللہ عنہا قالت امر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ببناء مساجد فی الدور وان تنظف وتطیب. حضرت عائشہ رضی اللہ عنہ فرماتی ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے محلوں میں مساجد بنانے کا حکم فرمایا اور اس بات کا بھی حکم فرمایا کہ مساجد کو صاف ستھرا رکھا جائے اور ان میں خوشبو بسائی جائے. سمجھ رہے ہیں. یعنی اس حدیث کے اندر کیا بات بتائی گئی؟ ایک تو بات یہ بتائی گئی کہ محلوں کے اندر کیا کیا جائے, مساجد تعمیر کی جائے, مسجدوں کو بنایا جائے. پھر دوسری بات یہ بیان کی گئی کہ اس کو بنا کر یوں ہی نہیں چھوڑ دیا جائے بلکہ صفائی ستھرائی کا بھی خیال کیا جائے اور اس میں خوشبو بسائی جائے. سمجھ رہے ہیں. ہم لوگ جہاں پہ پڑھتے تھے تو اس مدرسے کا آپ لوگ صحن جو دیکھیں گے اس چاروں طرف سے اندرونی حصہ جہاں پہ لوگ نماز پڑھتے ہیں اور باہر کا جو صحن ہے وہاں بھی نمازیں ہوتی ہیں. تو اندر مکمل ہو جانے کے بعد باہر کا حصہ جو ہے دونوں کون پہ دو بڑا سا پھول لگایا گیا ہے, یعنی کہ ایک درخت ہے. ابھی کے دنوں میں دیکھیں گے جب بھی وہ ہمیشہ ہرا بھرا رہتا ہے, آدمی جاتا ہے جیسے پرویش کرتا ہے اس میں داخل ہوتا ہے خوشبو وہاں سے آتی رہتی ہے. سمجھ رہے نا. تو اس طرح سے کرنا چاہیے. اسی چیز کو اس حدیث کے اندر بیان کیا. اس حدیث کے راوی جو ہے حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا ہے. فرماتی ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے محلوں میں مساجد بنانے کا حکم فرمایا اور اس بات کا بھی حکم فرمایا کہ مساجد کو صاف ستھرا رکھا جائے اور ان میں خوشبو بسائی جائے. یہ سب کے سب کیا ہے, مساجد کے اندر ہونے والے یہ سب اعمال ہیں جس کو ہر ایک انسان کو کرنا چاہیے. اگلی حدیث بیان کرتے ہیں عن انس رضی اللہ عنہ ان امرأة كانت تلقظ القضاء من المسجد فتوفيت فلم يؤذن النبي صلى الله عليه وسلم بدفنها فقال النبي صلى الله عليه وسلم إذا مات لكم ميت فأذنوني وصلى عليها وقال إني رأيتها في الجنة لما كانت تلقظ القضاء من المسجد. حضرت انس رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ ایک عورت مسجد سے کوڑا کڑکٹ اٹھاتی تھی, اس کا انتقال ہو گیا. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو اس کے دفن کرنے کی اطلاع نہیں دی گئی. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا جب تم میں سے کسی کا انتقال ہو جائے تو مجھے اس کی اطلاع دے دیا کرو. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس عورت کی نماز جنازہ پڑھی اور ارشاد فرمایا میں نے اسے جنت میں دیکھا اس لیے کہ وہ مسجد سے کوڑا کرکٹ اٹھاتی تھی.
یعنی دیکھیے اس حدیث کے اندر بہت ساری باتیں بیان کی گئی، یعنی کہ یہ کہہ لیجئے مسجد کے اندر جو بھی صفائی بندہ کرتا ہے اور وہاں جو چیزیں صفائی کرنے والے جو بھی چیزیں گندگی کی ہے اس کو ہٹا کر پھینک دینا وہاں سے، اور ہمیشہ اس کی صفائی کرتے رہنا، تو اس سے کیا ہوتا ہے اللہ رب العزت جنت میں اس کے لیے کیا کر دیتے ہیں، مقام بنا دیتے ہیں، ایک گھر بنا دیتے ہیں۔ سمجھ رہے نا؟ جیسا کہ دیکھیے اس بوڑھی عورت کا واقعہ اس حدیث کے اندر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان فرمایا ہے کہ وہ عورت کیا کیا کرتی تھی، مسجد سے کوڑا جو مطلب کچڑا وغیرہ جو ہوتا تھا نا اس کو وہ بینا کرتی تھی اور اس کو بین کر پھر اس کو پھینک دیا کرتی تھی، مطلب مسجد کی صفائی وغیرہ کیا کرتی تھی۔ جب اس کا انتقال ہو گیا تو لوگوں نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو خبر نہیں دی اس کی موت کی، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو جو پتا چلا کہ جو عورت یہاں پہ مسجد میں روز صفائی کرتی تھی اور یہاں کے کچڑا جو ہوتا تھا اس کو اٹھا کر پھینکتی تھی وہ دکھ نہیں رہی ہے، تو صحابہ کرام سے پوچھا تو انہوں نے بتایا کہ اس کا انتقال ہو چکا ہے، وہ اب اس دنیا میں نہیں رہی۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ کوئی بھی اگر کسی کی بھی اگر موت آ جائے جو مر جاتا ہے تو مجھے بھی خبر دیا کرو۔ اس کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وسلم نماز جنازہ پڑھی اور ارشاد فرمایا کہ میں نے اس عورت کو جنت میں دیکھا ہے اس لیے جس کے وہ مسجد سے کوڑا کرکٹ اٹھاتی تھی۔ سمجھ رہے نا؟ اسی چیز کو اس حدیث کے اندر بیان کیا ہے۔ اس حدیث کے راوی جو ہے حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ ایک عورت مسجد سے کوڑا کرکٹ اٹھاتی تھی، اس کا انتقال ہو گیا، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو اس کے دفن کرنے کی اطلاع نہیں دی گئی۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا جب تم میں سے کسی کا انتقال ہو جائے تو مجھے اس کی اطلاع دے دیا کرو۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس عورت کی نماز جنازہ پڑھی اور ارشاد فرمایا میں نے اسے جنت میں دیکھا اس لیے کہ وہ مسجد سے کوڑا کرکٹ اٹھاتی تھی۔ تو یہاں تک مسجد کے فضائل و اعمال تھے جو آپ کے درمیان بیان کیا گیا۔ اب یہاں سے علم و ذکر کی بات شروع ہوگی، یعنی علم کیا ہے اور پھر ذکر کیا ہے، انشاءاللہ اس کو بیان کیا جائے گا۔ چلیے اتنا ہی۔